اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 95 سے لے کر 99 تک کے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ ہی دانہ اور گھٹلی کو پھاڑتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ یہ ہے اللہ، اس کو چھوڑ کر تم کہاں بہکے ہوئے چلے جا رہے ہو؟ وہی صبح کو نکالتا ہے، اسی نے رات کو باعث راحت و آرام بنایا، اور اسی نے سورج اور چاند کو حساب سے چلا دیا۔ یہ ہے اللہ غالب اور علم والے کے مقرر کردہ پیمانے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ تم خشکی اور تری کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے علم والوں کے لیے اپنی آیات کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا ہے تاکہ سمجھنے میں الجھن نہ ہو۔ وہی ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زمین کی سطح پر ٹھہرنے کی جگہ بنائی، اور مرنے کے بعد زمین میں سپرد کرنے کی جگہ بنائی، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اپنی آیات کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی پیچیدگی محسوس نہ ہو۔ اور اے لوگوں، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم ہی اس کے ذریعہ ہر چیز کے پودے اگاتے ہیں، پھر ہم ہی اس سے سرسبز ٹہنی پیدا کرتے ہیں، پھر ہم ہی اس سے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گچھوں میں سے جھکے ہوئے کھوسے، انگور کے باغات، زیتون اور انار جو ایک دوسرے کے مشابہ ہی ہوتے ہیں اور غیر مشابہ بھی ہوتے ہیں، ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ اور اے لوگوں، جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل کی طرف ذرا نظر غور سے دیکھو، اور اس پھل کے پکنے کا بھی مشاہدہ کرو، تم دیکھو گے کہ ان تمام چیزوں میں ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید کی، لوگوں کے بنائے ہوئے شریکوں کی کارسازی کا ابطال کیا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل کے ساتھ شرک اور شریکوں کی کارسازی کا ابطال ایک اور طریقے سے کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور صفات کاملہ کا بیان کر کے ثابت کیا کہ جس ہستی میں یہ صفات ہو وہی ہستی ایسی ہے کہ کارسازی کر سکے اور فریاد کو سن سکے، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی اطاعت کی حقدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا ہے، دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کر وہی اس سے درخت نکالتا ہے۔ مشرکین کے شریک یہ کام کرنے سے عاجز ہیں تو پھر وہ کیسے کارسازی کر سکتے ہیں؟ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جیسے انڈے سے پرند اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے جیسے پرندے سے انڈا۔ ذالکم اللہ فانا
ذکون، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کارساز حقیقی۔ ایسے خالق و مالک اور قادر کو چھوڑ کر کہاں بہکے ہوئے چلے جا رہے ہو؟ کیوں بیش بس ہستیوں کو اپنا کارساز اور مشکل کشا سمجھ رکھا ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اللہ تبارک و تعالی ہی صبح کو پھاڑنے والا ہے، وہی دن نکالتا ہے، اسی نے رات کو آرام و سکون کا سبب بنایا، اسی نے چاند اور سورج کی چالوں کا حساب مقرر کیا، کوئی اپنی مقررہ رفتار سے تجاوز نہیں کرتا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اسی زبردست، غالب اور علم و خبیر کے مقرر کیے ہوئے پیمانے ہیں۔ وہ غالب ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، وہ علیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے کہ سورج اور چاند کی رفتاروں کے لیے کون سے اندازے مناسب ہیں۔ اسی نے سورج اور چاند کو ایک خاص حساب سے چلا کر دن، ماہ و سال کا حساب رکھنے کا ذریعہ بنایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں، وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے منازل مقرر کیے تاکہ تم ماہ و سال کو شمار کر سکو اور ماہانہ اور سالانہ حساب و کتاب رکھ سکو۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ علم والوں کے لیے وہ اپنی آیتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کر رہا ہے تاکہ سمجھنے میں الجھن نہ ہو۔ سورج سے دن و رات بنتے ہیں، چاند سے ماہ و سال کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اس آیت میں ما خلق اللہ ذالک الا بالحق کے گویا آیت زیر تفسیر کے الفاظ ذالک تقدیر العزیز العلیم کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 سے 40 تک، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی رات بھی ہے، اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، اور سورج بھی ایک نشانی ہے، وہ اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور جاننے والے کا حکم ہے جس کی وہ تعمیل کر رہا ہے، اور چاند کو ہم نے بنایا، وہ بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، جن منزلوں سے گزرتا ہوا وہ گھٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج ہی کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتے ہیں، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اے لوگوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ تم خشکی اور تری میں ان کے ذریعہ راستہ معلوم کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 16 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی نے تاروں کو بھی بنایا جن سے یہ لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد فضلنا الآیات لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے ہم نے اپنی آیات کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا ہے تاکہ سمجھنے میں کسی قسم کی الجھن نہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن
نفس واحدۃ فمستقر ومستودع، اور اے لوگوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر زمین کی سطح پر تمہارے قیام کی جگہ بنائی، اور مرنے کے بعد زمین کے اندر تمہارے سپرد کرنے کی جگہ بنائی۔ زندگی میں ہر شخص کی قیام گاہ اور مرنے کے بعد ہر شخص کی قبر مقرر ہے۔ کوئی شخص کسی طرح مرے، جل کر مرے یا درندے پھاڑ کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو اس کا جسم عطا کر کے اس کی مقررہ قبر میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے جب اس کو موت آئی اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اپنے اہل کو وصیت کی، یعنی اپنے بیٹوں سے کہا، جب میں مر جاؤں تو بہت سی لکڑیاں میرے اوپر جمع کرنا، پھر آگ جلانا، یہاں تک کہ جب آگ میرے گوشت کو جلا ڈالے اور میرے ہڈیوں تک پہنچ جائے تو ان ہڈیوں کو پیس ڈالنا، پھر راکھ کو آندھی کے دن دریا میں بکھیر دینا۔ الغرض جب وہ مر گیا تو بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ عز و جل نے زمین کو حکم دیا کہ جو ذرات اس میں ہیں انہیں جمع کرو۔ زمین نے حکم کی تعمیل کی، پھر اللہ عز و جل نے ان سب کو جمع کر دیا اور وہ انسانی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، تیرے ڈر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی زندگی کے آخری اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے۔ اس حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کے اجزاء کو جمع کر کے جسم بنانے پر قادر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے مردے کو اس کی مقررہ قبر میں پہنچانے پر قادر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اپنی آیات کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا ہے تاکہ اس کے سمجھنے میں الجھن نہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اے لوگوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بادل سے پانی برساتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبْعَةَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اے لوگوں پھر ہم ہی اس کے ذریعہ ہر چیز کے پودے اگاتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم ہی اس سے سرسبز ٹہنی پیدا کرتے ہیں، پھر ہم ہی اس سے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَةً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور کھجور کے گچھوں میں سے جھکے ہوئے کھوسے، انگور کے باغات، زیتون اور انار جو ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور غیر مشابہ بھی ہوتے ہیں، سب چیزوں کو ہم پیدا کرتے ہیں۔ کوئی ہے جو یہ کام کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو پھر اے لوگوں دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اور اے لوگوں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، یہ پھل دار درخت پھل لائیں تو ذرا غور سے ان کے پھل کو دیکھو اور نظر غیر سے اس کے پکنے کا
مطالعہ کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں نظر آئیں گی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ تمام کام کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہارا ضمیر خود گواہی دے گا کہ یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور جب کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی نظر و نیاز کی جائے، اس سے مدد مانگی جائے، اس کو دستگیری اور کارسازی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے۔ اگر قدرت کے ان تمام کارناموں سے تمہیں عبرت نہیں ہوتی تو ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے تو ان کارناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اے لوگوں، مناظر قدرت کو دیکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حیرت انگیز کارناموں کا نظر غار مطالعہ کیجئے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جو یہ سب کام انجام دے رہا ہے۔ تو پھر بس اسی کے ہو جائیے، معبودان باطل سے منہ موڑ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے اور نہ کسی قسم کا شرک کیجیے۔ انگور کو کرم نہ کہیے بلکہ عنبن کہیے، حبتن کہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انگور کو کرم نہ کہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کرم نہ کہا کرو بلکہ عنبن انگور کہا کرو یا حبلتن کہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوگ انگور کو کرم کہتے ہیں، کرم تو مومن کا دل ہے۔ پھلوں کا حق پھل توڑنے کے دن ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 142 میں، جب درخت پھل لائے تو خوب کھاؤ اور جب پھل توڑو تو اس کا حق ادا کرو۔ جب نیا پھل آئے تو سب سے چھوٹے بچے کو بلا کر اسے دے دیں۔ لوگ جب نئے پھل کو دیکھتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ اسے لے لیتے، پھر جو سب سے چھوٹا بچہ نظر آتا اس کو بلا کر نیا پھل دے دیتے۔ رواہ ترمذی کی حدیث ہے، سند صحیح سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمین کے صغرا کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے اور ہمیں سچا دین صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔